بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دستک سلام سیریز ہے امہات المومنین کے زندگی کے تعلق سے۔ پہلے ویڈیو میں ہم نے امہات المومنین کے تعلق سے مقدمتاً کچھ اہم باتیں آپ تک پہنچائی تھی۔ آج سے انشاءاللہ تعالی ہم امہات المومنین کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی بیوی، ایمان لانے والی پہلی عورت اور مسلمانوں کی پہلی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ سے آج کچھ گفت و شنید کی جائے گی۔ یہ نبی علیہ السلام کی پہلی بیوی ہیں اور قریش خاندان کی ایک باوقار، عزت دار اور ممتاز خاتون ہیں۔ آپ بہت سخی تھیں، غریبوں، ضرورت مندوں اور محتاجوں کی مدد کیا کرتی ہیں۔ آپ بڑی پاک دامن تھیں، جس کی بنیاد پر اہل عرب آپ کو طاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے، اسی لقب سے پکارتے تھے۔ آپ ایک بہت بڑی تاجرہ یعنی بزنس وومن تھیں۔ آپ نے بچپن سے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ آپ کی ولادت باسعادت عام الفیل یعنی ہاتھی والا واقعہ جس سال ہوا اس سے 15 سال پہلے ہوئی۔ آپ کا نام خدیجہ ہے، آپ کی کنیت ام قاسم، ام ہند ہے اور آپ کا لقب الکبریٰ اور طاہرہ ہے۔ آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حبال عقد میں آنے سے پہلے آپ کی 2 شادیاں ہوئیں۔ سب سے پہلے آپ کا نکاح ابو حالہ بن جرارہ تمیمی سے ہوا۔ کچھ دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا تو آپ کا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے کر دیا گیا۔ آپ 2 شوہروں کی بیوہ تھیں۔ اسی دوران عرب کی مشہور خوریز جنگ یعنی جب آپ کا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے کیا گیا، اسی دوران عرب کی مشہور جنگ جسے حرب الفجار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے چھڑ گئی، جس میں آپ کے والد کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ عام الفیل کے یعنی ہاتھی والے واقعے کے 20 سال بعد پیش آیا۔ والد اور شوہر کے انتقال نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں غم و دکھ کے پہاڑ توڑ دیے۔ غم و رنج کا دور تھا اور ان کا آنے والا کل بظاہر ان کا مستقبل جو ہے وہ بڑا تاریک بظاہر طور پہ لوگوں کو محسوس ہونے لگا، لیکن قدرت نے انہیں حق اور ناحق میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ آپ نے اپنا مال تجارت، نبی علیہ السلام کی جو امانت داری اور دیانت داری جو تھی وہ بڑی مشہور تھی۔ نبی علیہ السلام کی امانت داری کے بارے میں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا تو ان سے گزارش کی کہ آپ میرا مال تجارت یعنی جو بزنس سے ریلیٹڈ سامان ہے وہ لے کر ملک شام جائیں اور میں جتنا لوگوں کو دیتی ہوں اس سے دگنی قیمت آپ کو دوں گی۔ آپ نے ان کے ساتھ اپنے ایک غلام کو بھی بھیجا جس کا نام میسرہ تھا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ گیا، اس نے نبی علیہ السلام کی خصلتیں دیکھیں، عادتیں دیکھیں، نبی علیہ السلام کی پاک عادتیں، بڑی پاک دامن نبی علیہ السلام، ان کا کردار بہت اچھا، بڑا متاثر ہوا۔ آ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کے بارے میں بتایا۔ حضرت خدیجہ بھی بڑی متاثر ہوئیں اور نبی علیہ السلام کو پیغام نکاح بھیجا۔ جب نکاح کا پیغام نبی علیہ السلام کے پاس آیا، نبی علیہ السلام صرف 25 سال ظاہری طور پہ نبی علیہ السلام کی عمر تھی اور روایتوں میں آتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ بہرحال نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ پیغام آیا، نبی علیہ السلام نے اپنے بڑوں سے، اپنے خاندان کے بڑوں سے مشورہ کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے نبی علیہ السلام تیار ہو گئے۔ آپ نے ایک بہترین زندگی نبی علیہ السلام کے ساتھ گزاری اور نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ سے اس قدر محبت کرتے کہ ان کی وفات کے بعد اپنی محبوب ترین بیوی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ برا برتاؤ کیا، مجھے جھٹلایا، میرا انکار کیا، اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میرے اوپر یقین کیا۔ جس وقت کوئی مجھے سامان دینے کے لیے تیار نہیں تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال اور اپنا سامان دیا اور انہی کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا کی۔ نبی علیہ السلام کی اولادیں، اکثر اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر سے پیدا ہوئیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ صاحبزادوں میں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ
اور صاحبزادیوں میں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہم و عنہن شامل ہیں۔ بہرحال حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بہت سی عورتوں سے نکاح فرمایا، لیکن حضرت خدیجہ کی محبت آخری عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں رچی بسی رہی، اور ہمیشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرماتے، ان کی سہیلیاں آتی تو ان سے اچھا برتاؤ کرتے، ان کے رشتہ داروں کے گھر کھانے وغیرہ بھجواتے۔ نبی علیہ السلام یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے تھا کہ اگر تمہارا قریبی رشتہ دار، تمہارے شوہر کا انتقال ہو جائے، یا شوہروں کو یہ پیغام تھا کہ تمہاری بیویوں کا انتقال ہو جائے، تو اپنے بیوی کے رشتہ داروں کا ادب احترام کرو، ان سے اچھا سلوک کرو، اپنے بیوی کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 25 سال نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاک عقد میں رہیں، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 65 سال کی عمر میں 10 رمضان 10 نبوی کو ہجرت سے 3 سال پہلے وفات پائی، یعنی اعلان نبوت کے 10 سال بعد آپ ان مبارک اور مسعود ہستیوں میں شامل ہیں۔ عورتوں میں آپ سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بغیر ریب و تذبذب کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لایا، جیسا کہ آپ نے سنا بھی کچھ دیر پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب سب نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت ہو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہو، تمام مومنین کی زندگی ان کی مرہون ہیں۔ آج ہم ایمان والے ہیں، اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی بہت بڑا حصہ ہے کہ آپ نے تبلیغ دین کے لیے اپنا مال و منال، اپنی زندگی، اپنی محنتیں، کوششیں دین اسلام کے لیے پیش کی۔ جب اہل عرب نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا، 3 سال تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ماننے والوں کو شیب ابی طالب میں گھاٹی میں محصور رکھا گیا تھا، اس وقت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی ناز و نعم، پیسے والی خاتون ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ رہیں۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے اس وقت بھی جب اہل عرب آپ تک کھانا روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے کہ کوئی شیب ابی طالب میں نبی علیہ السلام کے پاس کھانا دانا پانی نہ پہنچا پائے، اس وقت بھی حضرت خدیجہ کے جو قریبی رشتہ دار تھے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں کھانے وغیرہ لے کر حاضر ہوتے۔ بہرحال 65 سال کی عمر میں 10 رمضان 10 نبوی کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی۔ مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان جنت المعلا میں خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو قبر میں اتار کر اپنے مبارک ہاتھوں سے سپرد خاک کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد تاریخ اسلام کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں بڑھ جاتی ہے، بڑا سخت دور آتا ہے، ہجرت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام کو اس کا اتنا حزن اور اتنا غم تھا، نبی علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم اور پریشانی کا سال قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو اپنے اسلاف کے طریقہ کار کو جاننے، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھنے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم ام المومنین سیدہ سودا کے بارے میں آپ تک دینی معلومات، ان کی زندگی کے بارے میں، کب نبی علیہ السلام سے انہوں نے نکاح فرمایا، کس طرح زندگی گزاری، کیا کیا ان کے کارنامے رہے، اس بابت معلومات لے کر انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں کل آپ سے روبرو ہوں گے۔ ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بنے رہیں ہمارے ساتھ، اپنی قیمتی آراء اور مشوروں سے ہمیں ضرور نوازیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ محمد انس قادری، دستک سلام، گورکھپور۔